زمانے میں کہ وہ کبوتر ٹکرا رہے ہو آج کل تو حساب کتاب ہی آؤٹ. تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا تھا میں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بال نہیں کٹوائے. اب دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، شافعی لوگ کلمہ شہادت اذان میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 دفعہ آہستہ پڑھیں گے، پھر 2 دفعہ زور سے. عرب میں بعض مسجدیں شوافے کی ہیں، عربوں کے ممالک میں، وہاں 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اذان، اور 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. انڈونیشیا ملیشیا میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں بھی 4 دفعہ ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی دفعہ 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ زور سے. یہ اس لیے ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی اذان ایسے ہی کہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر 2 دفعہ مزید، پہلی دفعہ آہستہ، دوسری دفعہ ذرا زور سے. امام ابو حنیفہ نے اس اذان کو اس لیے فالو نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اذان میں اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اصل اذان اس کو لیے امام ابو حنیفہ نے، اور اس حدیث میں تعویل کی ہے. اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی نا، اس میں کمال یہ تھا کہ وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کرتے تھے. یہ بہت ملے گا آپ کو فقہ حنفی میں. انہوں نے کہا اصل اذان تو وہ ہے جو کون سی ہے؟ بلال، کیونکہ سب سے پہلے اذان نبی نے کس کو سکھائی؟ بلال کو. اور حضرت ابو معذورہ کی حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو معذورہ بھی اذان سیکھ رہے تھے، انہوں نے جب آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھا تو نبی چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ کلمہ شہادت اتر جائے، اس لیے ان کو حکم کیا دیا 2 دفعہ اور زور سے پڑھو، اور پھر 2 دفعہ کلمہ شہادتین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، تو وہ بھی ان کو 2 دفعہ اس لیے. تو یہ ان کی خصوصیت تھی. اور ابو معذورہ کی محبت کیا تھی؟ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے بلال کیا اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تو نبی نے اس وقت جو سکھائی میں وہی ساری زندگی دیتا رہوں گا. تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی اذانیں گونجتی تھی کہ اس زمانے میں غیر مسلموں کے بچے بھی سیکھ جاتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اب دیکھو میرے بھائی، اللہ نے حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہا، اتنا بھی نہیں بلکہ پہلے اپنی کبریائی. فجر کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. صرف بلایا نہیں جا رہا، سمجھایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آفس جانے کے لیے صرف بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو سمجھانا تو دور کی بات، کیونکہ وہ سمجھ میں آیا ہوا ہے پہلے سے. من بلائے جائیں گے، اگر دروازہ بند ہو گیا پیسے دے کے، چپراسی کو پیسے دے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد جو ان کو مہینے میں 20-25 ہزار ملیں گے نا، یہ جانتے ہیں کہ 20-25 ہزار سے کیا آتا ہے، ان کو پتا ہے. اور ان کو پتا ہے 20-25 ہزار، یہ 30 ہزار 40 ہزار اگر نہیں ملے تو گھر میں گھسنا مشکل. پھر جس دن آفس جائیں گے وہیں رہیں گے، گھر نہیں آئیں گے. پھر ان کو مسائل پتہ ہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے، آفس کی کیا اہمیت ہے، روزگار کی کیا اہمیت ہے. ریڑھی والے کو پتا ہے ٹماٹر بیچنے سے کیا ملے گا، سبزی والے کو پتا ہے کھیرا ککڑی بیچنے سے کیا ملے گا، موچی کو پتا ہے کہ لوگوں کے چپل سینے سے مجھے کیا ملے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم توڑنے سے کیا عذاب ہوگا ان کا، اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے کتنے مزے ملنے والے ہیں. قیامت کے دن ان کے چہروں پہ کیسا نور پیدا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ کی ذات موجود ہوگی، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی جائے گی، اور ان کو اونچے اونچے بہشت کے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے. دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دنیا کی زینت ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی. اس لیے اللہ نے صرف بلایا نہیں ہے، پہلی بات تو بار بار بلایا بھی، اور بلایا کم سمجھایا زیادہ. بلانے کا لفظ تو صرف حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الصلاۃ کو دل میں اتارنے کے لیے باقی سارے الفاظ سمجھانے کے لیے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مفہوم سمجھانے کے لیے باقی سارے الفاظ. کیسے عجیب! اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہ دکان، یہ مکان، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیند، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بزنس، یہ کچھ بھی نہیں. ماؤں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے جس اہتمام سے تیار کرتی ہو، خدا کی قسم یہ اسکول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. نماز کے مقابلے میں تمہارا بچہ جاہل ہو کے مر جائے، ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، نمازی بنے گا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی، ایسی کامیابی کہ جو ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اعظم، صدر بن کے مر گیا، بے نمازی بن کے مرا، وہ اس کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی کامیابی حاصل ہوگی. ترقی تو میرے بھائی فرعون قارون نے سب سے زیادہ کی تھی. ترقی پر اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ ترقی اسکولوں کا پڑھانے کا میں مخالف نہیں ہوں، میرے تو اس پہ بیانات ہیں مسلمان کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے. لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے بھائی؟ پہلے کیا ہے بولو بھائی؟
پہلے کیا ہے؟ آخرت. کیونکہ اگر آخرت کو بھلا کے یہ ترقی حاصل کرو گے تو میرے بھائی نہ فرعون سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو اور نہ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو. وہ برباد ہو گیا. اور ان کے مقابلے میں کون؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. کیوں کامیاب کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی مان کے چلنے والے تھے. فرعون اور قارون اللہ کی مان کے چلنے والے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ کہلوایا ہے ماں کو سکھانے کے لیے کہ اسکول بڑا نہیں ہے. سب سے پہلے کون سی چیز بڑی ہے؟ اللہ کا حکم. ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، مؤذن سے کہا دوبارہ کہو اللہ اکبر. ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں، پھر کہا پھر تیسری دفعہ کہو اللہ اکبر. کہا پھر چوتھی دفعہ کہو اللہ اکبر. ہم سن کے تھک گئے ہیں، مگر اللہ یہ ندا سنا کے تھکتا؟ اللہ نہیں تھکتا. ہم تو تھک گئے. کیا ہے کہ سنتے بھی نہیں اسی وجہ سے. سن کوئی اذان ہو رہی کرے تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا اس کے طرف توجہ دے. لیکن اللہ سنا کے تھکتا نہیں. اللہ حجت کام کر رہا ہے. حجت ابھی سنانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا تاکہ بعد میں پھر انتقام لینے میں کسر نہ چھوڑوں گا. بولو کہ ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا تجھے، ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا. ایک دفعہ کہا ہوتا تو بات تھی، بار بار سمجھایا تجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں بتایا کہ ہم ہندو نہیں ہیں ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے. ہندو ہوتے تو مندر کا جو ٹائم تھا نا اس میں اٹھ جاتے. ہم عیسائی نہیں ہیں عیسائی ابن مریم کو معبود خدا سمجھنے والے. اگر عیسائی ہوتے تو اتوار کے دن 10-11 بجے چرچ کا ایک چکر لگا آتے، وزٹ کر آتے. اس میں ہم کون ہیں؟ اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور غلامی کے لائق نہیں ہے. اس میں یہودیت کی بھی نفی، عیسائیت کی بھی نفی، ہندو مذہب کی بھی نفی، سکھ مذہب کی بھی نفی، پارسیوں کی بھی نفی. دنیا کے سارے مذاہب پہ تلوار چلا دی اور بتایا کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں. اور دوسری تلوار اس پہ چلائی دنیا کے سارے ملحدوں پر، ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. ہم حکومتوں کے، ہم جو ہے دولت مندوں کے، ہم کسی کے غلام نہیں. حکومت کی ماتحت ضرور ہیں، غلام صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. بیوی خدا نہیں ہے اور بیوی کے لیے شوہر خدا نہیں ہے. شوہر بیوی کو نماز سے منع کرے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دو میرا معبود شوہر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے. بیوی شوہر کو جانے سے روکے تو اللہ کہہ رہے ہیں بیوی کو کہہ دو کہ میرا معبود تو نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے. اولاد باپ کو جانے سے روکے تو باپ اسے کہہ دے کہ میرا معبود کون ہے؟ لا الہ، میں تجھے خدا نہیں سمجھتا. خدا کسے سمجھتا ہوں؟ اللہ کو سمجھتا ہوں. اور باپ اولاد کو نماز سے روکے تو اولاد باپ کو کہتے آپ والدین سراکوں پر، مگر خدا نہیں ہے. معبود کون ہے؟ اللہ ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے کس میں میرے بھائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں سکھایا جا رہا ہے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی یہ باتیں تو مؤذن کہہ رہا ہے نا، مؤذن کے پاس ان باتوں کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کو یہ بات اللہ کی طرف سے کس نے بتائی ہے؟ محمد نے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جب ان کو سچا مان لیا کہ وہ سچے سفیر تھے جو پیغام دے کر گئے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس پیغام کو بھی محمد کا پیغام نہ سمجھو بلکہ اللہ کا پیغام سمجھو، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام سمجھو. اس کو پھر کتنا سمجھایا جا رہا ہے. اس تمہید کے بعد کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھانے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ میں 2 دفعہ بلایا، پھر دوبارہ سمجھانے پر آ گئے. کیونکہ ایک دم جب حی علی الصلاۃ سنیں گے پھر تو دھچکا لگے گا زور. بعض دفعہ بات تمہید سے سمجھ میں تو آ جاتی ہے لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے پھر شیطان غالب. چھوڑو بھائی یہ دکان، یہ رش. کیسے سفر میں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز. ڈرائیور کو کون روکے؟ اب ایک ٹینشن ہے، ڈرائیور سے کون الجھے کہ یار روکو گاڑی نماز پڑھنی ہے. چھوڑو ڈرائیور، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. ٹرین میں جا رہے ہیں، کون اٹھے؟ واش روم میں اتنے گندے واش روم ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی گندے. وہاں وضو کرو، پھر جگہ ملے نہ ملے. کوئی کہتا ہے لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، پیدا بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو. گے چھوڑو قضا پڑھ لیں گے. سفر میں میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کھانا قضا کیا اس نے سفر کی وجہ سے، آج تک نہیں دیکھا. اور ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ چھوڑو سفر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نماز قضا کر. نمازی نماز قضا کرتا ہے. کسی خاتون کو نہیں دیکھا شاپنگ کرنے گئی ہو تو اپنا کوئی کام انہوں نے چھوڑ دیا ہو، نمازیں چھوڑتی ہے کہ بھئی یہاں کہاں پڑھیں گے ہم نماز. ہفتہ بازار اتوار بازار میں طارق روڈ پہ کہاں جگہ ہے پڑھنے کی؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان میں کیا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. سڑک پہ بھی ہو جائے گی نماز، مٹی میں بھی ہو جائے گی، گھاس پہ بھی ہو جائے گی. کیوں؟ تاکہ یہ امت نماز قضا نہ کرے، نہ مرد نہ
عورت مسجد نہیں ہے کہیں قریب میں، اللہ نے عورت کو حکم دیا وہیں نماز پڑھ لے، کسی ہوٹل سے پانی لے، شہر کے اندر تیمم نہیں ہوتا، یاد رکھو، خواتین چھوٹی چھوٹی ذرا ذرا سی بات پہ تیمم کر لیتی ہیں، جائیں بازار میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو پتا ہے اگر ہم گھر تک پہنچے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو وہیں بازار میں پانی لیں، شرم نہ کریں اس میں، مرد سے پانی مانگنا پڑے اس سے پانی مانگنا فرض ہے، یہاں شرم کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا، خدا کا حکم ہے بھائی، مذاق نہیں ہے یہ، ایسے ہی معاف نہیں ہو جاتی نماز۔ اگر نماز کی چھوڑنے کی ذرا سی گنجائش ہوتی اسلام میں تو میدان جنگ میں جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ اجازت دے دیتے کہ بھائی اب تو میدان جنگ ہے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر تو لڑ رہا ہے گھوڑے پہ، اب چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، اب بھی تجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جماعت سے پڑھ سکتے ہو تو جماعت سے پڑھو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو فیجالن او رکبانا، چلتے چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ میدان جنگ ہے، لڑائی ہے، رک گئے پیچھے ہٹے مار دے گا دشمن، آگے بڑھتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لو، اس حالت میں چلتے ہوئے اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ سواری پہ بیٹھے ہو، ٹینکوں کا رخ، توپوں کا رخ دشمن کی طرف کیا ہوا ہے، تمہیں پتا ہے اگر میں نے قبلے کی طرف رخ کیا تو میرا رخ دشمن سے ہٹ جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ سواری جس طرف رخ کر کے چل رہی ہے دشمن کی طرف، اسی رخ پہ اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا، قبلے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر نماز چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اتنی مشکل وقت میں اللہ جب نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہوائی جہاز میں کیسے اللہ چھوڑنے کی اجازت دے دے گا، ٹرین میں اللہ کیسے نماز چھوڑنے کی اجازت دے دے گا، اور بازاروں میں، طارق روڈ میں، ڈیفنس میں، شاپنگ سینٹروں میں، جہاں پورے شہر میں پانی بھی موجود، جگہ جگہ مصلے بچھے ہوئے ہیں، نہیں تو اللہ نے تو زمین کو، مٹی کو پاک بنایا ہے، مٹی اگر کہیں ہے نا تو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی اس کی تحقیق کرو پاک ہے نہ پاک ہے، اسی مٹی پہ سجدہ کرو، اللہ اس سجدے کو قبول کر لیں گے، مٹی کو اللہ نے پاک بنا دیا، بلکہ مٹی میں تو یہ صفت رکھی کہ پانی نہیں ہے تو اس پاک مٹی پہ ہاتھ مارو، یہ تمہیں بھی پاک کر دے گی۔ اس پہ وہمی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں کتے نے پیشاب تو نہیں کر دیا، پتہ نہیں یہاں بلی تو نہیں گھوم کے چلی گئی، یہ سارے جاہل صوفیوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مٹی ہے اللہ نے پاک کر دی، اور وہ نماز وہاں کھڑے ہو کر، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرنے کی۔ تو میرے بھائی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی اہمیت تھی نا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، حی علی الصلاۃ کے بعد بس یہ دو باتیں لا الہ الا اللہ کی تک پہنچا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ ایک بات مکمل ہو جائے۔ آگے فرمایا جب حی علی الصلاۃ کہہ دیا نا، آؤ پھر ایک دم تردد کے بازار ہے، میدان جنگ ہے، ابھی تو یہ ہے، ابھی تو نیند بہت آ رہی ہے، رات سوئے بہت دیر سے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، مہمان آنے والے ہیں، کیسے ہوگا؟ تو کیا فرمایا، حی علی الفلاح، فرمایا تم نماز چھوڑنے میں سکون اور کامیابی تلاش کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تمہارا اگر رب پر ایمان ہے جیسے کہ تم نے خود اقرار کیا ہے کلمہ شہادت میں، تو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کا اردو زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اردو میں اس کو کامیابی کہتے ہیں، یہ کامیابی الفلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، فلاح کامیابی سے اوپر کی چیز ہے، ایسی کامیابی جس کا تصور ممکن ہو ہی نہیں، ایسی کامیابی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ دکان میں کامیابی نہیں ہے، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، یہ سب چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ آج جو ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے صبح ناشتہ بنا کے اپنی گرمی سردی قربان کر کے اسکول بھیج رہی ہے تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اللہ کرے ہو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، اللہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ تو اس کو کامیابی سمجھتی ہے، اصل کامیابی کیا تھی، فجر کی نماز اس کو پڑھا دیتی، تو چھٹی کر لیتا اسکول کی، نقصان اتنا نہیں تھا، نماز پڑھ لیتا فجر کی، جو چھوڑ دی نا بہت بڑا نقصان کر دیا اس نے، یہ چھوڑ دی، تجھے چھوڑ کے یہ بھی قبر میں جائے گا، تو بھی اسے چھوڑ کے، کوئی ہے بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ خبر میں گیا ہو آج تک کہ میری ماں نے مجھے اتنا اسکول بھیجتی تھی اور ایسا تیار کرتی تھی روزانہ صبح صبح، چلو میں بھی اس کے ساتھ خبر میں چلا جاؤں، نہ 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 نہ۔ اس لیے اللہ نے حقیقی کامیابی کی طرف بلایا، اور پھر اللہ نے مؤذن کو حکم دیا، پھر دوبارہ فجر میں تو 2 لفظ اور بڑھا دیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہ بڑا نہیں ہے جو دنیا ہے، شیطان ہے، نفس ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، بہت تک ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا۔ ایسے جو صاحب اگر آپ کو ایک ذرا سی چٹھی بھیج دیں، مس کال بھی دے دیں نا، تو خود ہی پہنچ جائیں گے تھانے میں، اور علاقے کا کوئی چرسی بنگی کا ہے نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ایسا جو بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے، تو بڑے کی پکار پہ دہل جاتا ہے انسان، ہم دہل نہیں رہے، اس لیے اللہ 2 4 4 6 دفعہ کہلوا رہے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اس کی بڑائی اگر دیکھ لو سارے کانپتے ہوئے پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تابعین ایسے تھے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، خوف سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، کہتے کس کی ندا ہے یہ؟ کتنی تقریریں ہم سنتے ہیں، سب انسانوں کی ہیں، کتنے خبرنامے ہم سنتے ہیں، سب کس کے ہیں؟
انسانوں کے ہیں. ایک اذان ایسی خبر ہے اور ایک قرآن کی تلاوت. جو لگا بندہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اور اذان اگرچہ مؤذن کے الفاظ ہیں لیکن اس کے یہ لگے بندے الفاظ اس کو سکھائے کس نے؟ اللہ نے سکھائے ہیں. کبھی مؤذن اس میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتا دائیں بائیں، ذرا بھی نہیں. ایک پورا بنا بنایا جو ہے نا ایک الفاظ ہیں جو مؤذن کو حکم ہے بس تم نے یہ الفاظ ڈلیور کرنے ہیں، یہ الفاظ ہیں انہی کو ڈلیور کرنا ہے، اپنی طرف سے نصیحت نہیں کرنی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آذان سے پہلے اور آذان کے بعد نماز کو بلانے کا کوئی بھی طریقہ ہو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ رکھ دیا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پھر اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی. تو اتنی باتیں اللہ کر رہا ہے، تو اب اللہ کی اس دعوت پہ جو لبیک کہے گا، جو نہیں کہے گا اس کا انجام پھر جہنم کی آگ ہے، پھر جہنم کی. اور جو لبیک کہیں گے اللہ کی اس دعوت پر، نمازی بن کے دکھائیں گے. یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لی چھوڑ دی اور بگار گئے تو رہ گئی، آج بچی کی شادی ہے تو چلو رہ گئی، آج تو ابا بیمار ہیں تو چلو رہ گئی. بیمار کو بھی، بیمار کی سب سے بڑی خدمت کیا؟ اس کو نماز پڑھاؤ.